أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل صدق اللہ العظیم۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 27 اور 28 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ان 2 لڑکیوں میں سے کسی ایک کا آپ کے ساتھ نکاح کر دوں، اس عوض کہ آپ میرے وہاں 8 سال کام کریں گے۔ اگر آپ 10 سال پورے کریں تو وہ آپ کو اختیار ہے، اور میں آپ کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ ان قریب آپ انشاءاللہ مجھے نیک پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مدت میرے اور آپ کے درمیان طے ہو چکی، 2 میں سے جون سی مدت میں پوری کروں مجھ پر زیادتی نہ کی جائے، اور ہماری بات پر اللہ رب العزت گواہ ہے۔ یہ 2 آیتیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکی بلانے کے واسطے آئی، اور آپ کو بلا کر شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کو پورا ماجرا سنایا کہ اس طریقے سے فرعون کے ساتھ واقعہ پیش آیا اور میں یہاں آ چکا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی دینداری دیکھ لی، آپ کی پرہیزگاری اور تقوی دیکھ لیا۔ فوراً حضرت شعیب علیہ السلام نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک پیشکش رکھ دی۔ وہ پیشکش اور ڈیمانڈ یہ رکھی کہ میری ان 2 لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح میں تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ لڑکی کا باپ خود کہہ رہا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اپنی نوجوان لڑکیوں اور لڑکیوں کے لیے جیسے ہی کوئی مناسب رشتہ مل جاوے اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو تو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی ٹھکانہ یہاں نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جس وقت آئے بے سر و سامانی کی حالت میں تھے، آپ تو بھوکے تھے، آپ کو ٹھکانہ ہم نے دیا۔ مزید یہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ کے ماں باپ کہاں ہیں، مصر میں آپ کا خود کا مکان ہے کہ نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ڈگری ہے کہ نہیں ہے، آپ نے اسکول مدرسے میں کوئی ڈگری حاصل کی ہے کہ نہیں کی ہے، کوئی چیز نہیں دیکھی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی دینداری کو سامنے رکھتے ہوئے شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک لڑکی کی شادی، اس کی پیشکش موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کر دی۔ اسی بات کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں رہنمائی فرمائی ہے ہماری، کہ حضور نے فرمایا تنکح المرأۃ ل40، عورت سے عام طور پر 4 چیزوں کو سامنے رکھ کر شادی کی جاتی ہے۔ لمالہا، یا تو اس کا مال دیکھا جاتا ہے، ولجمالہا، یا اس کا جمال اور خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، ولحسبہا، یا اس کا حسب نسب اور خاندان دیکھا جاتا ہے، ولدینہا، یا تو اس کی دینداری کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے۔ آگے حضور نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاکَ، دینداری کو آپ اہمیت دو، دینداری کو ترجیح دو، عورتوں کے مال کو، ان کے جمال اور خوبصورتی کو اور ان کے حسب نسب کو نہ دیکھو۔ دینداری یہ اگر عورت کے اندر ہے تو آپ اس کو ترجیح دو، اس کو مقدم رکھو اور دینداری کی بنیاد پر نکاح کر دو۔
شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی دینداری کو سامنے رکھ کر اپنی لڑکی کا نکاح ان کے سامنے پیش کیا کہ میں اپنی لڑکی تمہاری نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ لڑکی یا لڑکے کا وقت ہو چکا شادی کا، نکاح کا، اور ہمارے دھیان میں، ہمارے ذہن میں کوئی مناسب رشتہ بھی ہے، لیکن ہم انتظار میں بیٹھے رہیں کہ سامنے سے کچھ حرکت ہوگی تو ہم آگے بات بڑھائیں گے۔ لڑکی والے بھی پہل کر سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں شعیب علیہ السلام نے ابتدا کی، بات چیت کی۔ ایسا ہی واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے کہ آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح پہلے حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ وہ بھی صحابی تھے، انہوں نے حضرت حفصہ کے ساتھ حبشہ کی ہجرت پہلے کی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے جاوے اس سے پہلے مکہ دونوں واپس آ گئے تھے، اور پھر حضور کے ارشاد پر مدینہ کی ہجرت دونوں نے فرمائی۔ سن ہجری 2 میں جب کہ حق اور باطل کے درمیان پہلا معرکہ ہوا، پہلی جنگ ہوئی، یعنی غزوہ بدر، اس موقع پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت خنیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادری کے ساتھ لڑے اور کئی غیروں کو جہنم رسید کر دیا، لیکن خود بھی بہت زخمی ہوئے، زخموں کی تاب نہ لا سکے، اور چند دنوں کے بعد مدینہ میں آپ نے آخری سانسیں لی اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ اب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی، اپنی نوجوان لڑکی بیوہ ہو گئی، اس کی فکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لاحق ہوئی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوہ لڑکی کی فکر میں سیدھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ اب یہ دونوں تو دوست بھی ہیں، تعلقات بھی بہت اچھے ہیں۔ جیسے ہی وہاں پہنچے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت گرم جوشی سے آپ کا استقبال کیا، آپ کی آؤ بھگت کی، آپ کو بٹھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں تھی، تو حضرت عثمان بھی بغیر بیوی کے تھے، اور یہاں حضرت حفصہ کا شوہر نہیں ہے، تو شاید میری یہ بات حضرت عثمان قبول کر لیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے جاتے اپنے دوست کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں اس سلسلے میں آیا تھا، آپ کو مناسب معلوم ہو تو حفصہ کے ساتھ آپ نکاح کر لیں۔ کتنے بھولے لوگ تھے وہ دیکھو، اور کتنی صفائی اور چوکھائی ان کے اندر تھی، کتنے کھلے دل کے وہ لوگ تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پیشکش کی اپنے ساتھی، اپنے دوست کو کہ میری لڑکی سے آپ نکاح کر لیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت چاہی اور کہا کہ فی الحال میرا نکاح کا کوئی ارادہ نہیں۔ ان کا جواب سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تعجب ہوا۔ خیر وہاں سے واپس تشریف لے آئے، اور اسی سوچ اور فکر میں اپنے خاص دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ انہوں نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اچھی طرح استقبال کیا، خیر خیریت پوچھی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے بھی یہ بات رکھی کہ میں چاہتا ہوں کہ حفصہ سے آپ نکاح کر لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت توقع تھی، بہت امید تھی کہ ابوبکر نہ نہیں کہیں گے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فی الحال خاموشی اختیار کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ناراض جیسے ہوئے اور وہاں سے نکلے، اور اسی فکر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی، میں نے حفصہ کے لیے عثمان سے بھی بات کی، انہوں نے انکار کر دیا، صدیق اکبر سے بات کی، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حفصہ سے اس آدمی کا نکاح ہوگا جو صدیق اکبر سے بھی بہتر ہے اور عثمان غنی سے بھی بہتر ہے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اس خاتون سے ہوگا
جو حفصہ سے بہتر ہے۔ اب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا تھا۔ پھر ایک زمانے کے بعد جب یہ تذکرہ صدیق اکبر کے سامنے چھیڑا گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ میں نے اس لیے خاموشی اختیار کی تھی کہ حضور نے خود حفصہ کا تذکرہ کیا تھا، تو ہم اشارات سمجھتے تھے، اس لیے میں نے کوئی جواب آپ کو نہیں دیا۔ پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، اور وہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی کے ساتھ ہوا، تو ان کو حفصہ سے بہتر خاتون ملی، اور حضرت حفصہ کو ابو بکر صدیق اور عثمان غنی سے بہتر شوہر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لڑکی والوں کو بھی پہل کرنی چاہیے۔ آج کل ہوتا کیا ہے کہ مناسب رشتے ہوتے ہیں، لیکن سامنے والا جب تک کوئی حرکت نہ کرے ہم بیٹھے رہیں گے، اس خیال میں ہماری جو اولادیں ہیں ان کی عمریں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور پھر گھر بیٹھے بٹھائے بہت سارے گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ خیر، دوسری بات کہ شعیب علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام مستقبل میں نبی بننے والے ہیں، لیکن دونوں نے یہ جو معاملہ طے کر رہے تھے کتنی صفائی کے ساتھ طے کیا، کوئی شرمندگی نہیں۔ شعیب علیہ السلام نے روبرو خود ہی پوچھ لیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ میں کسی ایک لڑکی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، لیکن اس کے عوض میں بطور مہر کے آپ کو 8 سال میرے یہاں کام کرنا پڑے گا، آپ کو منظور ہے تو بتاؤ۔ 8 سال تو آپ کے لیے ضروری ہے، اور 2 سال اور بڑھا کر آپ 10 کر دو تو آپ کی مرضی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا کہا کہ یہ معاملہ ہمارے درمیان طے ہو گیا، 8 سال تو میرے لیے ضروری ہے، اگر میرا ارادہ ہوگا تو میں 10 سال پورے کروں گا، اور کسی ایک لڑکی سے نکاح کیا جائے گا، یہ معاملہ ہمارے درمیان طے ہو گیا، اور ہماری بات پر اللہ وکیل، اللہ گواہ، اور فلا عدوان علیہ، میرے اوپر کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ کی جائے۔ ادھر شعیب علیہ السلام بھی کہتے ہیں ستجدونی انشاءاللہ من الصالحین، کہ ان پوری مدت میں آپ مجھے ایک نیک آدمی پاؤ گے کہ میں آپ کی طاقت سے زیادہ کوئی کام آپ سے نہیں لوں گا، اور 8 سال کے اوپر آپ کو زبردستی بھی نہیں کروں گا کہ آپ 10 پورے کریں۔ ایک دم کلیئر کر لیا معاملہ بیٹھ کر۔ یہ ہے اصل معاملے کی صفائی۔ اور آج کل بہت زیادہ جو تعلقات خراب ہوتے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب معاملہ طے کیا جاتا ہے تو وہاں صفائی نہیں کی جاتی۔ مثال کے طور پر باپ کا کاروبار ہے، اب بیٹے کو کاروبار میں لگا دیا، اب اس وقت یہ کوئی چوکھوٹ نہیں ہوتی، یہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی کہ اس کا کیپٹل، اس کی مودی وہ میری ہے، تو اس کاروبار کا مالک میں ہوں، باپ یہ کہیں۔ بیٹا جو جوائنٹ ہو رہا ہے ایک اجیر اور مزدور کی حیثیت سے جوائنٹ ہو رہا ہے، ایسا کوئی چوکھوٹ نہیں کرتا، بس بیٹے کو دھندے میں لگا دیا۔ پھر بیٹے کی بیوی اور بچے یوں سمجھتے ہیں کہ ابا کے ساتھ ہمارے شوہر کا اور ہمارے ابو کا دادا کے ساتھ کیا ہے، پارٹنرشپ کا مسئلہ ہے۔ پھر جب دادا کا انتقال ہو جاتا ہے اور میراث تقسیم کرنے کی باری آتی ہے، اس وقت بہو یوں کہتی ہے کہ ہم تو پارٹنر تھے، ہمارے شوہر تو پارٹنر تھے، ہمیں برابر کا حصہ ملنا چاہیے۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ پارٹنر نہیں تھے، وہ تو صرف مزدوری کرتے تھے، اجیر تھے۔ معاملے کی صفائی نہیں کی جاتی۔ اسی طرح بھائی بھائی بھی آپس میں کاروبار کرتے ہیں تو کون کتنی چیز کا مالک ہے وہ طے نہیں کرتے، بس کاروبار شروع کر دیتے ہیں، سال ہر سال چلتا ہے، پھر جب ملکت بہت بڑھ جاتی ہے، پیسے بہت ہو جاتے ہیں، اس وقت پھر ان کی نسلیں آپس میں لڑتی ہیں۔ اس لیے معاملات کی صفائی بہت ضروری چیز ہے، بلکہ معاملات کی صفائی 3/4 دین ہے۔ دین کے 4 حصے کریں، ان میں سے 3 حصے معاملات اور معاشرت کے متعلق ہیں، اور باقی کا 1 حصہ صرف عبادت کے متعلق ہے۔ ہمارا دھیان 1 حصے پر ہے، عبادت کے بارے میں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس میں ہم بہت توجہ دیتے ہیں، لیکن اصل جو چیز ہے 3/4 دین معاملات، اس کی طرف ہماری توجہ جاتی نہیں ہے۔ مدرسوں میں کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کو پڑھنے کے بعد عالم بنتا ہے، جس کا نام ہے ہدایہ، مسئلے مسائل کی کتاب ہے، اس کی 4 جلدیں ہیں۔
اس میں سب مسئلے ہیں، عبادت، معاملات، معاشرت، سب۔ اس میں صرف ایک حصے میں عبادات کو ذکر کیا گیا، پہلے حصے میں نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ سب آ گیا۔ باقی کے 3 حصوں میں معاملات بیان کیے گئے اور معاشرت بیان کی گئی۔ یہ ہے دین، 3/4 حصہ دین کا معاملات اور معاشرت میں ہے، جس کے بارے میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم فرمایا کرتے ہیں کہ آدمی عبادت کی لائن سے دین میں داخل ہوتا ہے اور معاملات کی لائن سے نکل جاتا ہے۔ اچھے اچھے دیندار، حاجی، نمازی، نمازوں میں اس میں سب میں پابندی ہوتی ہے، لیکن جب معاملات کی باری آتی ہے تو وہاں زیرو ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں کہ عبادت کے ذریعے دین میں داخل ہوتے ہیں اور معاملات کی باری آتی ہے تو نکل جاتے ہیں۔ تو اصل توجہ ہمیں جو دینی ہے وہ معاملات کی صفائی کی طرف دینی ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کی خانقاہ میں معاملات کی صفائی پر بہت دھیان دلایا جاتا، بہت توجہ دلائی جاتی تھی۔ حضرت کے ملفوظات میں ہے کہ اگر حضرت کو کسی مرید کے بارے میں پتہ چلتا کہ اس کے وظیفے چھوٹ رہے ہیں، اوراد چھوٹ رہے ہیں، تسبیحات چھوٹ رہی ہے، تو حضرت فرما دیں کہ مجھے اس کے بارے میں دل میں رنج اور غم ہوتا۔ لیکن اگر کسی مرید کے بارے میں یہ پتہ چلتا کہ پیسوں کی لین دین میں کچھ گڑبڑی کی ہے، تو حضرت فرماتے کہ پھر مجھے اس پر بہت غصہ آتا اور اس سے نفرت پیدا ہو جاتی۔ معاملات کی اتنا دھیان دیا جاتا تھا آپ کی خانقاہ میں۔ حضرت ہی کا ایک قصہ لکھا ہے کہ آپ کے ایک مرید تھے، حضرت نے ان کو خلافت عطا فرمائی تھی اور بیعت کی اجازت بھی دی تھی کہ آپ دوسروں کو بیعت کر سکتے ہیں۔ وہ مرید اپنے ایک 13 سال کے چھوٹے بچے کو لے کر حضرت کی ملاقات کے لیے آئے۔ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرا بچہ ہے، آپ ان کے لیے دعا کیجیے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بچے کے لیے دعا کی، اور حضرت تو معاملات میں بہت صفائی رکھتے تھے۔ حضرت نے بات بات میں پوچھ لیا کہ آپ تو اتنے دور سے آئے ہو، شاید ٹرین کا سفر کر کے آئے ہوں گے۔ کہا کہ ہاں۔ تو یہ بچے کا ٹکٹ آدھا لیا تھا کہ پورا لیا تھا؟ وہ مرید کہنے لگے کہ آدھا لیا تھا۔ حضرت نے پوچھا کہ عمر کتنی ہے اس کی؟ کہا 13 سال۔ حضرت نے فرمایا کہ قانون تو یہ ہے کہ 12 سال کے اوپر کے جو بچے ہیں ان کے پورا ٹکٹ کٹتا ہے، آپ نے آدھا کیوں لیا؟ وہ مرید کہنے لگے کہ ہے تو 13 سال کا، لیکن دکھنے میں 12 سال کا لگتا ہے، اس لیے میں نے آدھا ٹکٹ لیا۔ اس وقت حضرت نے فرمایا کہ تجھے تو تصوف کی ہوا بھی نہیں لگی، تو نے آدھے ٹکٹ کے پیسے غصب کر لیے، چوری کر لی، اور جو غصب کرنے والا ہو، غاصب ہو، چوری کرنے والا ہو، اس کا تصوف سے کیا تعلق؟ حضرت نے خلافت اس کے پاس سے واپس لے لی، اس میدان میں تیرا کوئی کام نہیں۔ یہ ہے معاملات کی صفائی۔ ایسا ایک واقعہ حضرت کا اور لکھا ہے کہ حضرت کسی جگہ سفر میں گئے تو واپسی کے وقت مرید نے آپ کو بہت سارا گنا دیا کہ حضرت ٹرین میں لے جاؤ۔ حضرت نے کہا کہ اس کا لگیج ٹکٹ تو ہم نے لیا نہیں۔ کہا کہ وہ جو TC آئے گا وہ میرا دوست ہے، میں اس کو بتا دوں گا، آپ کو جہاں اترنا ہے جو اسٹیشن پر، وہاں تک آپ سے کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، میں بات کر دیتا ہوں۔ حضرت نے کہا کہ مجھے تو اس سے بھی آگے جانا ہے۔ وہ مرید سمجھا کہ کوئی اور اسٹیشن پر جائیں گے۔ کہا کہ وہ آگے والا جو ہے اس سے بھی میں کانٹیکٹ کروا دیتا ہوں، آپ پریشان مت ہو، لے جائیے۔ حضرت نے کہا کہ اس سے بھی آگے جانا ہے۔ پھر مرید نے پوچھا کہ آپ کو کہاں جانا ہے؟ کہا کہ مجھے تو قبر میں جانا ہے، وہاں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، وہاں کوئی لاگ بگ ہو تمہاری تو پھر بتا تو میں لے جاؤں اسے۔ یہ ہے معاملات کی صفائی۔ یہاں شعیب علیہ السلام وقت کے نبی، موسیٰ علیہ السلام مستقبل میں نبی بننے والے ہیں، لیکن دونوں نے ایک دم صفائی کے ساتھ معاملے کو طے کیا کہ کسی ایک لڑکی کا نکاح آپ کے ساتھ کیا جائے گا، بدلے میں آپ اس کے عوض میں 8 سال تک ہمارے یہاں جانوروں کو چرائیں گے اور کام کریں گے، مزدوری کریں گے۔ قرآن کریم میں سب سے لمبی آیت، سب سے لمبی، بری نے، بری یعنی تعظیم کے اعتبار سے بری، وہ تو آیت الکرسی ہے، لیکن لمبی آیت تقریباً 1.5 صفحے کی وہ معاملات کے بارے میں ہے، جس کو آیت مدائنہ کہتے ہیں۔ اس میں وہ احکام بیان کیے گئے ہیں کہ جب آپس میں تم ادھار کا کوئی معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ سب سے لمبی آیت میں معاملات بیان کیے گئے ہیں، سورہ بقرہ میں اخیر۔ اور اگر تم کو لکھتے نہیں آتا تو کسی کاتب کے پاس جاؤ، جس کو آتا ہے اس کے پاس جا کر لکھان کرو،
اور کاتب کے لیے بھی ضروری قرار دیا کہ آپ کو اللہ نے لکھنے کا علم دیا ہے، نالج دیا ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ لکھو۔ دونوں میں سے کوئی ایک پارٹی بیوقوف ٹائپ کی ہو، کم عقل ہو، تو اس کی کم عقلی کا غیر فائدہ مت اٹھانا۔ قرآن نے لمبی آیت میں سب تنبیہات اور ہدایت دی، معاملات پر بہت زور دیا ہے۔ اور اس سے پہلے کی جو آیت ہے اس میں وہ آیت ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ اللہ سے ڈرنا جس کے پاس لوٹ کر تمہیں جانا ہے۔ اور اس سے پہلے کی جو آیت ہے وہ سود کے حرام ہونے کی آیت ہے۔ تو معاملات کے اعتبار سے حلال حرام پر قرآن نے بہت زور دیا ہے اور آخرت کا دھیان دلایا ہے کہ یہاں کچھ گڑبڑ کر کے چھوٹ بھی گئے تو وہاں تو اللہ احکم الحاکمین کے ساتھ آپ کو پیش ہونا ہے، وہاں آپ چھوٹیں گے نہیں۔ اور پھر آخر میں یہ ادھار کے لین دین کو لکھ لینا اور صفائی کے ساتھ لکھنا، صحیح اور سچی باتیں لکھنا، وہ سب ہدایات نازل کی گئی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں معاملات کی طرف دھیان دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس آیت میں دو نبیوں کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے، بالکل صفائی کے ساتھ۔ اب مان لو کہ کوئی اجنبی ہے، موسیٰ علیہ السلام تو اجنبی تھے، مدین میں مصر سے آئے تھے اور کوئی سہارا بھی نہیں تھا۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، شعیب علیہ السلام چاہتے تو کچھ غلط فائدہ اٹھا لیتے کہ زیادہ مزدوری زیادہ کام لینا طے کرتے اور مزدوری معمولی سی دے دیتے۔ ہمارے یہاں بھی کوئی پردیسی آدمی آیا ہو یا دوسری جگہ سے آیا ہو، دوسرے صوبے سے آیا ہو، بہار بنگال والا کوئی آدمی ہو، اور ہم یوں سمجھے کہ اس کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں اور اس کی تو مجبوری ہے، چلو کام زیادہ لیں اور تنخواہ اور پگار اس کا کم طے کریں، تو یہ ظلم ہوگا، یہ جائز نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے کسی سے غلط فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہوگا۔ شعیب علیہ السلام نے اور موسیٰ علیہ السلام نے بیٹھ کر پورا معاملہ طے کر لیا۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ لڑکی کا نکاح کرا کون رہا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام۔ نکاح کی بات شعیب علیہ السلام کر رہے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ اولاد کا نکاح کون کرا رہا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ولی کرائے۔ ولی یعنی جس کو ولایت حاصل ہو، تنفیذ القول علی الغیر، دوسرے پر اپنا حکم نافذ کرنا، اپنی بات چلانا، اس کو ولایت کہتے ہیں، چاہے وہ اس کو پسند کرے یا نہ کرے۔ ولایت شریعت نے لوگوں کو عطا فرمائی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، ان لوگوں کو اپنے ماتحتوں کے نکاح کے بارے میں شریعت نے ولایت دی ہے، ولی بنایا ہے۔ اب ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک مسئلہ کیا ہے کہ جو اولاد نابالغ ہو ان کا نکاح تو ولی کے بغیر ہوتا ہی نہیں۔ نابالغ اولاد چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان کی نکاح کے صحیح ہونے کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے۔ کوئی نابالغ اگر خود سے نکاح کر لے تو وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا، کیونکہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے لا نکاح الا بولی۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، کہ جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر خود سے نکاح کر لے تو اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل۔ اس سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ تین جو بڑے امام گزرے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ، انہوں نے تو یہ مسئلہ ثابت کیا کہ ولی کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مسلک یہ ہے دوسری حدیثوں کی وجہ سے کہ اگر اولاد بالغ ہیں اور وہ خود اپنا نکاح کرنا چاہیں تو ماں باپ کی اجازت کے بغیر بھی نکاح تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کا نکاح ماں باپ کی رضامندی پر موقوف رہے گا۔ اگر لڑکی یا لڑکے نے کسی غیر کفو میں یعنی برابری نہ ہو ایسی جگہ رشتہ طے کر دیا تو اس لڑکی کے ماں باپ کو اعتراض کرنے کا حق ہوگا، نکاح کو کینسل کروانے کا حق ہوگا۔ لڑکی کے بھائی کو بھی حق ہوگا کہ اگر غیر کفو میں یعنی برابری نہ ہو ایسی جگہ بھائی بہن نے نکاح کر لیا ہے تو ان کے جو ولی ہیں، لڑکی نے ایسا نکاح کیا تو اس کا بھائی، اس کا باپ، وہ وہاں پر آبجیکشن اٹھا سکتے ہیں، اعتراض کر سکتے ہیں، نکاح کو فسخ کروا سکتے ہیں۔ نکاح کے بعد میں بھی ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کی جو پسند ہے اس کو سامنے رکھ کر نکاح کروائیں، اور اولاد کے لیے بھی ضروری ہے
کہ اپنے ماں باپ کی جہاں رضامندی ہو وہاں نکاح کو ترجیح دے. دوسری جگہ بالغ ہے تو نکاح تو ہو جائے گا، لیکن اگر ماں باپ ناراض ہیں کسی وجہ سے تو نکاح کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی. تو نکاح کے معاملے میں شعیب علیہ السلام اپنی لڑکی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ان کا نکاح کروانا چاہتا ہوں. نکاح کے وقت ایک اور چیز کیا ہوتی ہے کہ اجازت لینے کے لیے جب جانے کا وقت آتا ہے تو غیر محرموں کو بھیج دیا جاتا ہے لڑکی کے پاس اجازت لینے. ایک تو یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ اجازت اسی دن لینی چاہیے جس دن نکاح ہونے والا ہے. یہ بات غلط ہے. آپ اگلے دن 1-2 دن پہلے بھی اجازت لے لیں گواہوں کی موجودگی میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی حرج نہیں. اور اجازت لینے کس کو بھیجنا چاہیے؟ لڑکی کے محرم رشتہ داروں کو بھیجنا چاہیے، یعنی جن سے لڑکی کو پردہ نہیں ہے. باپ خود چلا جائے یا شعیب علیہ السلام خود نکاح کروا رہے. ہمارے یہاں بہت ساری یہ سمجھتے ہیں کہ اجازت لینے کے لیے باپ یا بھائی تو نہیں جا سکتے. ایک جگہ نکاح پر میں نے کہا کہ بھائی اس کے ابا، لڑکی کے ابا خود جاوے تو اچھا ہے اور وہی وکیل بن کے آئے. کہا کہ باپ تو کیسے وکیل بن سکتا ہے؟ تو 5-10 منٹ تو میرے ساتھ بھی بحث کری انہوں نے. باپ کیسے وکیل بن سکتا ہے؟ وہ تو دلہے کی طرف سے 2 آدمی چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. گواہ بھی لڑکی ہی کے محرم رشتہ دار ہو تاکہ بے پردگی کا کوئی معاملہ وہاں پر پیش نہ آوے. اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ وما اريد ان اشق عليك، کہ یہ جو 8 سال یا 10 سال آپ پورے کریں گے اس میں انشاءاللہ میں آپ پر کوئی زیادتی نہیں کروں گا. اس سے ایک بات ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمارے ماتحت جو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہمیں نرمی کا سلوک کرنا چاہیے، آسانی کرنی چاہیے. اور خاص کر کے رمضان کے مہینے میں ہمارے یہاں جو کام کرتے ہیں ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے. حضرت شیخ نے بھی فضائل رمضان میں وہ روایت نقل کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نوکروں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ اس مہینے میں نرمی کا معاملہ کیا جائے، ان کا کچھ کام کم کر دیا جائے. بلکہ حضرت نے مشورہ دیا ہے کہ ایسا ہو تو رمضان کے مہینے میں غیر مسلم کو نوکری پر رکھ لیا جائے اور مسلمان کو تھوڑی راحت دی جائے. شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ پریشان نہ ہو، میں آپ پر کوئی زیادتی نہیں کروں گا. ستجدونی انشاءاللہ من الصالحین، انشاءاللہ تعالی آپ مجھے نیک پائیں گے، بھلا آدمی پائیں گے. قال ذلک بینی و بینک، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو یہ معاملہ ہمارے اور تمہارے درمیان طے ہو گیا کہ 8 سال مجھے مزدوری کرنی ہے، 2 سال اور بڑھا دوں تو میری مرضی رہے گی اور اس کے بدلے میں کسی ایک لڑکی سے نکاح ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام تو یوں کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ان 2 میں سے کسی ایک کا نکاح کروا دوں. طے نہیں کیا، نکی نہیں کیا کہ یہ تو کیا دلہن طے کیے بغیر یوں ہی 2 میں سے ایک سے نکاح کروا دیتا ہوں، اس طریقے سے نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں. جس کا نکاح ہو رہا ہے اس کو طے کرنا، نکی کرنا ضروری ہے، اس کی تعین شرط ہے. یہ شعیب علیہ السلام نے کیوں کہا کہ 2 میں سے ایک؟ جس وقت یہ بات ہو رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس وقت کوئی نکاح نہیں کروا رہے تھے، یہ تو صرف بات کر رہے تھے. نکاح کی مجلس تو باقاعدہ بعد میں منعقد ہوئی ہوگی اور اس وقت طے کیا ہوگا کہ یہ لڑکی ہے، اس کے ساتھ آپ کا نکاح کروا رہا. ورنہ 2 بہنیں بیٹھی ہو اور دلہے کو کہہ دے کہ 2 میں سے کسی ایک کے ساتھ تم نے نکاح قبول کیا، دلہا کہے کہ کیا، تو اس کا نکاح نہیں ہوگا. 2 میں سے کون؟ یہاں بعد میں باقاعدہ گواہوں کی موجودگی میں، یہاں تو گواہ بھی نہیں تھے، باقاعدہ گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہوا ہوگا. یا یہ بات ہو کہ اس معاملے میں شعیب علیہ السلام کی شریعت میں الگ حکم ہو، لیکن ہمارے یہاں اس طریقے سے نکاح نہیں ہوتا ہے. گواہ ہونے چاہیے اور لڑکی کی تعین یعنی لڑکی کو طے کرنا، نکی کرنا شرط. اب ایک اور سوال کہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ مہر میں تو کیا دیا جاتا ہے؟ پیسے، سونا، چاندی، یعنی مال دیا جاتا ہے. یہاں تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا مانگا گیا مہر کے طور پر؟ بدلے میں 8 سال کی مزدوری. تو اس طریقے سے مزدوری طے کر کے مہر میں اس کو گن سکتے ہیں، یعنی بطور مہر کی مزدوری کر لے تو چلے. اس میں علماء میں اختلاف ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ظاہر روایت یہ ہے کہ اس طریقے سے مہر طے نہیں ہوتا کہ میں تمہارا کام کر لوں گا. لیکن امام صاحب سے ہی ایک دوسری روایت ہے
اور اسی دوسری روایت پر بعد کے زمانے کے مفتیوں نے فتویٰ دیا ہے۔ وہ روایت کیا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی خدمت کو تو مہر نہیں بنا سکتا، کیونکہ شوہر کی تعظیم اور عزت کے خلاف چیز ہے، لیکن بیوی کا کوئی ایسا کام ہو جو گھر کے باہر کیا جاتا ہو، مثلا جیسے یہاں پر بکریاں چڑھانا، یہ گھر کے باہر کا کام ہے، یا بیوی کی کوئی تجارت ہے، کاروبار ہے، وہ شرط رکھ دی جاوے کہ بیوی کا کاروبار اتنے سال تک شوہر کرے گا، اس میں وقت طے کر لیا جائے، تو اس طرح نکاح صحیح ہو جائے گا اور مہر صحیح ہو جائے گا۔ مہر میں اصل مال ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر شوہر جتنے سالوں تک جو طے ہوں گے اس میں جو مزدوری کرے گا تو اس کے بدلے میں اس کو مال ہی ملے گا، اور وہی مال لڑکی کا مہر بن جائے گا۔ ایک اور سوال کہ مہر تو لڑکی کا حق ہے، اس کے باپ کا حق نہیں ہے، لڑکی کا حق۔ اب یہاں شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرانے کی بات ہے، نکاح ہوگا لڑکی کا، مہر میں شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو چرایا جائے گا، تو یہ مہر کا فائدہ تو شعیب علیہ السلام کو ہو رہا ہے، لڑکی کو تھوڑی ہو رہا ہے۔ اس کا جواب مفسرین نے دیا کہ ممکن ہے کہ وہ جو بکریاں تھیں وہ لڑکیوں کی ہوگی، لڑکیاں خود اس کی مالک تھیں، اس لیے بکریوں کا چرانا گویا کہ لڑکیوں کی خدمت ہو گئی، اس طریقے سے نکاح اور مہر صحیح ہو گیا۔ خیر اس آیت میں اور بھی بہت ساری ادب کی باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ پھر آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال پورے کیے یا 10 سال پورے کیے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے۔